جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی فرما تو ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے، مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے، اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے، جی بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح، تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ النساء میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے۔ ٹھیک، اور جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا۔ صحیح، ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا، 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا، جی جس کو چلانا آتا ہے، بالکل، باقی اس کے پیچھے رہیں گے۔ اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں جی میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے۔ تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے، عزت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، صحیح، ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے، تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ۔ اللہ اکبر، یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے۔ صحیح، تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح، اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں، جزاک، ٹھیک ہوگا جی۔ باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے۔ وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا، جی تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے۔ صحیح، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ استغفر اللہ، بلی تو جانور ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی، ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نہ وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ صحیح، سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا، وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا، جی وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات کو، اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے، ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا۔ اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں، یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے، تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے، جی وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی فیلڈ ہے۔ تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ ہے،
تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. ہاں. میں اپنی فیلڈ، حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے، میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا، سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو، اس کو آپ یہ باتیں کریں. جی جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو، جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار، آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، جزاک تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. صحیح. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری طبیعت پرسنلی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے، اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے، اینٹی وینم دے سکتا ہے، الزامی جواب دے سکتا ہے. صحیح. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جزاک. جی جی. جو اس کے بارے میں وضاحت تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو ذہنی پریشانیاں تھے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے عورتوں پر، لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن کی شکار، وہ بھی حرام ہے نا جی. 2 ہفتے تک نیند ہی نہیں آتی رات. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو، ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے، اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانیں اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے، اور مرد والے بھی، پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے، اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا، ایک بچہ ہوا، 2 ہوئے، 3 4، پھر 10 سال کے بعد پھر بھی اولاد یہ ہو ہی جاتی ہے، تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے، صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، بانجھ پن، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں، بے شک. لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، صحیح. بالکل. اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے، اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی، تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. صحیح. خدا تو عطا ہی عطا ہے، لیتا کسی سے نہیں، دیتا ہی دیتا ہے. تو جی خدمت ہی کراتے رہتے ہو، چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو، مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. چونکہ حقوق العباد میں انسانوں کے حقوق آتے ہیں، اگر انسان کو تکلیف پہنچائیں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک انسان معاف نہیں کریں گے. روز قیامت اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ لیا جائے گا. اگر کسی انسان نے جانور کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ معافی مانگ نہیں سکتے، اس حال میں انسان کیا کرے؟ نہیں معافی مانگے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اگرچہ وہ جانور ذبح ہو گیا ہو. ہاں جی، ظاہر جانور سے تو جانور دی اتنی ٹینشن پئی کسی بندے نو جی، تو پہلے اپنے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق دیکھیں. وہی مثال مچھر والی کی. مچھر جو ہے وہ چھانتے رہتے ہیں اور سبوچے اونٹ نکل جاتے ہیں. تو جانور والے آپ اللہ سے بہت پرہیزگار ہیں، یعنی وہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ وہی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. وہ بتا رہے تھے جی وہ باپا جانی جو ہے ان کے پاس کوئی کیلے لے آیا. ٹھیک ہے جی. ان کیلوں میں کچھ کیڑیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیڑیوں کو ان کے مسکن سے دور کر دیا ہے، کیلے جہاں سے اٹھائے تھے وہاں جا کے رکھے. تو لیکن یہ وہ مچھر چھان رہے ہیں اور باقی طرف سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان کے یعنی وار ہوتے ہیں کہ وہ نا بعض کا یعنی جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اس پہ کمپرومائز کروا لیتا ہے، جی، اور چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ یعنی نا اس کو چھانتے رہتے ہیں. جی. ٹخنے میں پورا اسلام گھس گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن جھوٹ اور حرام خوری باقی سارے معاملات اس نہیں چل رہے ہوں گے، لیکن ٹخنے ننگے ہوں گے. جی، کیونکہ سرٹیفکیٹ ہے نا. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے 2 فتنے، ایک جذباتی فتنہ اور دوسرا گیٹ اپ کا. جی. اگر آپ کے پاس داڑھی ہے، ٹھیک ہے، چاہے اگی ہوئی ہے یا آپ نے لگائی ہوئی ہے، اور آپ پاس پگڑی ہے، خوبصورت سے صاف ستھرے کپڑے ہیں آپ کے، تو سر آپ پرہیزگار ہیں، جو مرضی کرتے رہو.
دنیا میں تو آپ کو, اور یہی حدیث ہے صحیح مسلم میں, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. بے شک. تو وہ ڈاکٹر سرار صاحب میرے استاد, مجھے ان کی بات یاد آ گئی, تو وہ اکثر ان طرح کے جملوں میں بولتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہو, خدا کو نہیں دے سکتے. اور واقعی پبلک کی انہوں نے مت مار دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح کے گیٹ اپس بنا کے آئے ہوتے ہیں پبلک میں, ان کے کپڑے دیکھیں اینج لگتا ہے کہ اینج اونٹ نکلے رہے, چٹی چمڑیاں, بوڑھے ہو کے بھی. اس لیے کہ سر جب آپ ایئر کنڈیشن مسجد سے ایئر کنڈیشن حجرے میں اور ایئر کنڈیشن حجرے سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے اور آپ رزق لال عین عبادت ہے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو نور تو خود چڑھے گا. یہ جتنے نورانی لوگ ہیں نا, ان کو ذرا ایک ہفتے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں آپ ذرا سڑک کے کنارے مزدوری کرائیں, سارا نور ان کا آ جائے گا ٹکانے پہ. آپ دیکھ لینا یہ ہمارے کرکٹر جب گرمیوں میں کرکٹ کھیل کے آتے ہیں تو ان کے رنگ کس طرح ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا نور جو ہے نا یہ مریدوں کی برکت ہے. وہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا, ویسے آج کل وہ یہ بھی ٹرینڈ آنا چاہیے, لوگوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا مرشد کی نگاہ, تو مرشد نو بھی چاہیے کہ مریدہ دے نظرانے دی برکت نال وہ بھی لکھا ہے کرن پیچھے. اور یہ بھی ریالٹی ہے نا, یعنی اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے کہ مریدین کے خزانے کی برکت سے, اعلیٰ من فضل ربی تے نہ انہیں لکھوانا ہے نہ اس نے لکھوانا ہے. تو اگر مرید اتنی قربانی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو مرشد بھی مہربانی کر کے لکھ دے نظرانہ مرید. وہ ریالٹی بھی ہے, نگاہ مرشد تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ والی تو ریالٹی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. میں نے خود یعنی ایسے پیروں کو دیکھا ہے کہ یعنی گاؤں کی عورتیں بیچاری اپنے دوپٹوں سے یعنی نکال کے نا 5-5 روپے, ان کے لیے وہ 5 روپے بھی بڑی چیز ہے. اور وہ ظالم آدمی, اس نے گاڑی ایسی رکھی ہوئی تھی جو 1 منٹ میں میرے خیال 1000 روپے کا یعنی وہ پیٹرول پھونک دے, اور وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پوچھیں 5 روپے سے کیا بننا ہے آپ کا, آپ کو چاہیے اس کو کچھ دے کے بھیجو. مت ماری ہوئی ہے. دیکھیں آپ کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کی برکت سے تبدیلی آ رہی ہے, جی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا 1 سال پہلے میرے دوست کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں اور پھر طلاق ہو گئی, کسی کاغذ پر طلاق لکھ کر بھیج دی, کیا دوبارہ صلح کی قرآن و حدیث میں گنجائش ہے؟ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے, آپ علیحدہ بیٹھ کے بھی کہیں, SMS کر دیں, لکھ کے بھیج دیں. وہ بعض لوگ طلاق لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں چٹھی پہنچن نہیں دیتی جی, اسی رستے جی پکڑ لی سی. اور چٹھی سے نہیں, جس وقت اس نے چٹھی لکھی تھی نا اسی وقت طلاق ہو گئی تھی. اگر اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں طلاق دیتا ہوں, اگر وہ یہ جملہ لکھے نا, فقہ حنفی نے اصل میں فرضی مسئلے بنا کے لوگوں کو کنفیوز کی. فقہ حنفی میں اگر وہ یہ لکھے نا کہ جیسے ہی یہ تمہیں میری چٹھی ملے تو تم اپنے آپ کو متعلقہ تصور کرو, واقعی ایسی صورت میں اگر چٹھی نہ ملے اس کو, پھر طلاق نہیں ہوگی. اس مسئلے سے لوگ ڈسیو ہو گئے جی, وہ چٹھی جان نہیں دیتی جی, رستے جی پھاڑ لی. دیکھو نا پنگا لیا نا, انہوں نے فرضی مسئلہ بنایا, وہ گاٹے فیٹ ہو گیا. اب وہ لا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی چٹھی ملے تو طلاق تصور کرنا. اگر کوئی لکھے کہ میں طلاق دیتا ہوں تو چٹھی تو ملنا ضروری نہیں, وہ ادھر ہی طلاق ہوگی, یا ٹیکسٹ کر دے یا واٹس ایپ کر دے, ہر لحاظ سے طلاق ہو جائے گی. اور اس کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. 3 دی ہیں تو اگرچہ دینا حرام ہے, اسٹیبلش ہو جائے گی. 1 یا 2 ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے, جب مرضی رجوع کریں. رخصتی اس میں نہیں ہوئی, اس کی اچھا رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر دوبارہ نیا نکاح کر لیں, اگر رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی گڑبڑ نہ ہوئی ہو, مرد و عورت نے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو, ہاں وہ والا کام نہ ہوا ہو. پاکستانی رخصتی کی بات نہیں ہو رہی, عرب کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے.